کیا لاہور کے پوش علاقے ڈی ایچ اے میں مبینہ طور پہ غیر ملکی خواتین کو زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں ملوث باس پکڑا گیا ہے یا پھر اس کہانی میں نیا موڑ آ گیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسا کیس آیا ہے جس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کو چکرا کر رکھ دیا۔ ایک طرف تو غیر ملکی خواتین کی جانب سے اس گیم پہ سنگین الزامات ہیں اور دونوں خواتین ملک سے جا بھی چکی ہیں، جبکہ دوسری طرف مبینہ گینگ کے سربراہ جو باس ہیں ان کی والدہ لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے پولیس پہ سنگین الزامات عائد کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے اس کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے قانون کی تمام دھجیاں اگیڑ دیں۔ سروس اسپتال کے آرتھوپیڈک وارڈ میں زیر علاج ہائی پروفائل ملزم ہے کون؟ پولیس نے جو درخواست گزار خاتون ہے اس کے گھر پہ چھاپا کیوں مارا؟ نقدی اور گاڑیاں کیا لے گئی یا نہیں؟ اس اہم اور سنسنی خیز سٹوری کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیلات۔ میں ہوں 24 ڈیجیٹل سے ملک محمد اشرف۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کرنے کے مقدمے میں ملوث ملزم کی بازیابی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کے وکیل جو ہیں وہ رانا انتظار حسین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیں کہ آپ کی جو کلائنٹ ہے جو ممتاز بی بی ہے اس کے بیٹے وحید طاہر کی بازیابی کے لیے آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جو اس پہ الزام یہ ہے کہ یہ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور ان کے اغوا کے مقدمے میں ملوث ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایف آئی آر کے اندر یہ نامینیٹڈ نہیں ہے اور مبینہ طور پر اسے باس جو کہا جا رہا ہے، تو حالانکہ جب میری اس کی فیملی اور باقیوں سے بات ہوئی تو وہ یہ باس بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سب سے پہلی نشانی ہے میرا پرانا کلائنٹ ہے، تو یہ تو فار انگلش نہیں بول سکتا۔ جو اس میں ایک سوشل میڈیا پہ یا باقیوں پہ ہمیں ایک چیز سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے کہ فلوئنسی میں آ کے انگلش بول سکے۔ ہوا یہ کہ 3 تاریخ کی رات 11 بجے ان کے گھر پر جو فیز 9 ڈی ایچ اے میں رہنے والے یوکاڑا کے ہیں ریڈ کیا گیا، اور ریڈ کیا تھانہ ہیر اور ڈیفنس سی کی پولیس نے۔ اس دوران انہوں نے اسے پکڑا، ٹارچر کیا، جس کی وجہ سے اس کی جو ٹخنا ہے وہ ٹوٹ بھی گیا۔ تو کیونکہ فیملی کے ابھی تک ایکسیس نہیں ہے، جو رپورٹس آ رہی ہیں جو یہ تو وہ لائیو ہوا تھا، اس کے بعد وہ اسے اٹھا کے لے گئے اور سروسز ہاسپٹل میں ابھی تک انہوں نے اسے 10 دن سے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے، جو مرضی ہو۔ اگر پولیس یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اسے غیر قانونی طور پر نہیں رکھا ہوا، ٹریٹمنٹ ہے، تو پھر فیملی کی ایکسیس ہونی چاہیے، پولیس گارڈ وغیرہ جو ہے وہ اس کو ڈیٹین نہیں کرنا چاہیے، وہ مرضی سے اپنے ہاسپٹل جس میں بھی چاہیں اس کا وہ جو ہے ٹریٹمنٹ کرا سکیں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ ایف آئی آر میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جب ریڈ کیا گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اور اس کے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا جو ٹخنا ٹوٹا، جبکہ جو ان کی جو کہا جا رہا ہے کہ کیا پولیس تشدد سے ایسا ہوا ہے یا ریڈ کے دوران ایسا ہوا؟ اس کی والدہ کا اس والے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ان کا تو یہی کہنا ہے کہ پولیس نے پکڑ کے ٹارچر کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے جو پولیس کرتی ہے وہاں سے چھلانگ کیسے لگائی جا سکتی تھی جب پولیس نے اچانک ریڈ کر کے انہیں پکڑ لیا تھا، اور پولیس نے رات 11 بجے ریڈ کیا اور اس کے 2 گھنٹے بعد کا جو ہے وہ وقوع بیان کر رہی ہے، تو وہاں سے اس کو گھر سے اٹھا کے لے گئے، تو اس کے بعد تھانے میں جا کے ٹارچر کیا یا کیا کیا، جب تک وہیں سے بات نہیں ہوتی ہم اس کو کلیئرلی تو آپ کو بتا نہیں سکتے، مگر یہ جو بھی ہوا یہ ٹارچر کا نتیجہ ہے۔ اچھا، عموماً کہتے ہیں کہ ٹانگیں ٹوٹنے کے بڑے واقعات ہوتے ہیں پولیس جب پکڑتی ہے، تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے جس طرح کہ بہت سے گوجرانوالا میں بھی ہوئے تھے کہ 500 کے قریب لوگوں کی ریڈ کے دوران ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی، تو یہ کیا اس طرح کا واقعہ ہے کہ یہ ٹانگیں اس کی ٹوٹ گئی؟ اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، ہم جو غلط الزام ہے وہ بھی پولیس کے اوپر نہیں لگانا چاہیے۔ اس میں جو ابھی تک ہمارے پاس رپورٹ ہے، دیکھیں جب تک وحید خود نہیں آتا نہیں بتا سکتے، وہ صرف اینکل انجری ہے کہ اس کا جو ٹخنا ہے جو پاؤں کا جو وہاں اس کی حد تک جو ہے جو اینکل کی انجری جو ہوئی ہے اس کو اس وجہ سے صرف پرابلم ہے۔ اچھا، جو وحید ہے جس کی بازیابی کے لیے آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا، یہ کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، مجھے اس وقت تو اس بارے میں علم نہیں ہے، یہ میرے پاس پرانا کلائنٹ ہے، اس کی پہلے بھی میں نے 1-2 کیسز میں بیلز وغیرہ کروائی تھی، پرانی بات ہے۔ پرانے کیا مقدمات تھے؟ یعنی ریکارڈ یافتہ ہوا نا؟ دیکھیں، جب تک ہم ملزم ہوتا ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ مجرم ہے، اور پولیس نے میرے خیال ہے اس کا ریکارڈ بھی بلاک کر دیا۔ اس وقت اشرف بھائی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کیمرے کے اوپر جو بھی چیز کہوں گا بڑی ذمہ داری سے کہنی پڑے گی، اس وقت وہ مجھے پہلے آپ کے پاس وہ آتا رہا تو کون سے مقدمے تھے اس پہ؟
اسی طرح ہی کوئی اپنا لین دین کے تھے یا لوگوں کے ساتھ کوئی معاملات تھے یا کوئی میڈیکل کے معاملات، اس طرح سے کچھ اس وقت مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ اچھا، جو پٹیشن میں آپ نے لکھا ہے کہ پولیس ان کے گھر پہ ریڈ کیا اور کیا سامان لے کے گئی؟ ہاں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کی 2 گاڑیاں تھیں جی، وہ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لیگلی لے لی ہیں، حالانکہ ان کا ان سے کنسرن نہیں بنتا، اور وہ ایک گاڑی تو وحید کے اپنے نام بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ 3.5 لاکھ روپے ان کے گھر سے لے گئے ہیں. مختلف گھر کے آرٹیکلز ہیں، ایون یو پی ایس تک نہیں چھوڑا پولیس کے لوگوں نے. اور اس طرح سے کافی چیزیں وہ میں نے پٹیشن کے اندر ساری چیزیں جو ہے وہ مینشن کر دی ہوئی ہیں کہ جو چیزیں وہاں سے وہ لوٹ کر لے گے پولیس والے. اچھا، اگر انہوں نے کچھ چیزیں لے کے گئے ہیں، کیا انہوں نے کوئی رسید اس کی دی؟ اگر ملزم انہوں نے پکڑ لیا ہے تو ملزم تو پکڑ لیا، اس کے بعد تفتیش کرتے ہیں. اگر کوئی چیزیں انہیں جو مطلوب ہوتی یا انہیں چاہیے ہوتی تو اس کے بعد ان کو اپنی تحویل میں لیتے. کیا پہلے ریڈ کرتے ہی انہوں نے یہ ساری چیزیں اٹھا لیں، گاڑیاں بھی لے گئیں؟ گاڑیوں کی کیا ضرورت؟ دیکھیں پولیس ہمیشہ ہی ایسا کرتی ہے. ابھی بہت سارے مقدمات، بہت سارے آفیشلز کا مجھے پتہ ہے کہ وہ گاڑیاں یوز کر رہے ہیں جو انہوں نے لوگوں سے اس طرح سے اٹھائی تھیں. تو اس طرح سے وہ لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں تو کسی صفہ مثل کا حصہ بھی نہیں بنتی. دیکھیں ابھی تک آپ نے اس کی گرفتاری نہیں ڈالی تو چیزیں انہوں نے کہاں لکھنی؟ تو یہ چیزوں تو انہوں نے بس جو ایس ایچ او لیول پہ یا نچلے لیول پہ جو ہے شاید ہائر آفیسر کو علم بھی نہ ہو، وہ چیزیں انہوں نے اپنی پرسنل یوز کے لیے، لوٹ مار کے لیے، ان چیزوں کے لیے وہ کیا جاتا ہے. اس کا نہیں. اچھا رانا صاحب بتائیں کہ اگر کوئی کسی کو غیر قانونی حراست میں رکھتی ہے پولیس تو اس کی قانون میں سزا ہے کیا؟ دیکھیں انلیگل کنفائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قانون میں بالکل سیکشنز موجود ہیں. اس میں 342 میں جایا جا سکتا ہے. جو بھی ریلیونٹ سیکشن ہے اس کے تحت ایف آئی آر ہو سکتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے میں اس کو پیش کرنا ضروری ہے. تو اگر تو اس کے لیے ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ اگر اس کے مطابق جو ہے پولیس کے خلاف ایک یہ، اور دوسرا پولیس کے خلاف ہم یہ جو پولیس والوں نے ڈکیتی کی ہے گھر کے اوپر جو سامان لوٹ کے لے گئے ہیں، اگر یہ فرد مقبوضگی ہیں اس کسی چیز میں نہیں لے کے آتے، ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم ظاہری بات ہے پولیس کے خلاف بھی اس کارروائی کے لیے ضرور جائیں گے جو تھانہ ہے اور ڈیفنس سی کی پولیس ہے. اچھا، پولیس نے اس کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے، اور غیر قانونی حراست میں رکھنے کے الزام سزا کیا ہو سکتی ہے؟ غیر قانونی چیزیں اٹھانے کے جو وہ لے کے گئے ہیں اس والے سے آپ کس فورم پہ جائیں گے اور ان کے خلاف کیا دفعات مقدمے کے اندراج کے لیے رجوع کریں گے اور اس میں دفعات کیا لگیں گے؟ جی ایسے ہی ہے. پہلے تو ہمارا یہ ہے کہ اپلیکیشن موو کی جائے گی جو تھانے والے ریسیو نہیں کریں گے اور نہ ہائر آفیسر ریسیو کریں گے، کیونکہ میں نے تو پٹیشن ہائی کورٹ بھی فائل کی تھی تو ایک دن نہیں لگی تھی کہ وہ سٹاف جو ہائی کورٹ کا وہ کہہ رہا تھا کہ ہائی پروفائل کیس ہے تو ابھی ہم نہیں فکس کر سکتے. تو اپلیکیشن کوئی نہیں لے گا، پھر ہمیں ڈائریکٹ بائی ابھی میں جانا پڑے گا رجسٹریشن آف کیس کے لیے. تو پھر وہاں پر ہم کوشش کریں گے جو بھی ریلیونٹ سیکشنز ہیں ابھی انہوں نے کیا کیا غیر قانونی اقدامات کیے ہیں، ان غیر قانونی اقدامات کو جو پولیس آفیسر انوالو ہوں گے، سچائی پر مبنی چیزیں ہیں، وہ فیملی کی مشاورت کے ساتھ ہم ان چیزوں کو آگے لے کے. اچھا رانا صاحب بتائیں کہ یہ جو غیر ملکی خواتین ہیں ان کے ساتھ زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں کتنے ٹوٹل ملزم ہیں اور باقیوں کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں تمام ملزمان اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہیں، اور جو میرے سننے میں آ رہا ہے، دیکھیں جب تک کوئی صفحہ مثل پہ چیز نہ آئی میں ذمہ داری نہیں کہہ سکتا. 4 ملزمان جو نامینیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ملزمان اور ہیں، اور تمام کے تمام 8 لوگ جو ہیں وہ پولیس والوں نے پکڑ لیے ہیں، یا کچھ کو کینٹ کچہری میں پیش کر کے ریمانڈ لے لیا ہے، کچھ کو جو ہے انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے تاکہ معاملات جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں آگے چلیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ تو بہتر ہے پولیس بتا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ مگر یہ کہ جب تک کوئی چیز یا جو وہ دوسرا یہ کہ اس میں سے ایک اور امپورٹنٹ بڑی چیز ہے اشرف بھائی کہ ہم نے جب ہائی کورٹ ریٹ فائل کی ہے تو وہ ایف آئی آر جو غیر ملکی خواتین کی اس کی ٹیسٹڈ کاپی بھی نہیں مل رہی، وہ آن لائن نہیں آ رہی. اچھا، اس کو انہوں نے جو ہے لاک کیا ہوا ہے. تو اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جس طرح بھی اب وہ کیس پہ آبجیکشن بھی لگ جاتا ہے، ہمیں کاپی نہیں ملے گی، ٹیسٹڈ کاپی ہم اپلائی نہیں کریں گے، کسی کیس میں نہیں ہم جا سکتے، کویشمنٹ فائل نہیں کر سکتے. نہیں، کیا یہ عام ملزم پھر نہیں نہ ہوا بہت ہی ہوا کہ اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے کہ اس کے لیے آپ کو ٹیسٹڈ کاپی بھی نہیں مل رہی. کسی بھی شہری کو کوئی بھی ملزم اس کا حق تو ہے نا عدالت میں جانا. ایک چیز انہوں نے اور کی، ایف آئی آر تو لاک کرنے کا مطلب ہے کہ سارے ملزمان کی ہوگی نا لاک، آپ کو کاپی نہیں. ایک اور چیز ہے، ان کا ریکارڈ بھی انہوں نے لاک کر دیا ہوا ہے کہ آپ جو کسی بندے کا آئی ڈی کارڈ کے ذریعے ریکارڈ نکلوا لیتے ہیں نا، یہ جتنے ملزمان ہیں ان سب کا آئی ڈی کارڈ کا جتنا ریکارڈ ہے پنجاب پولیس کے پاس یا پاکستان پولیس کے پاس، وہ سب کا سب انہوں نے بلاک کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہے ہیں. اچھا، جو آپ کے پاس ایف آئی آر آئی ہے، کیا وہ دفعات جو ہیں، سیکشنز جو ہیں، وہ آپ اس والے سے کیا کہیں گے جو سیکشنز ہیں
وہ متعلقہ ہی لگائے گئے ہیں یا اس میں کیا آپ اس پہ کہیں؟ دیکھیں انسیڈنٹ تو بڑا انفارچونیٹ ہے اشرف بھائی. بات یہ ہے کہ اس پر جو اس وقت وحید طاہر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اس وقت اس پر جو 2 FIRs ہیں، ایک تھانہ ہیر والی ہے، دوسرے میں ابھی تک نامینیٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. اب دوسرے میں جو اس پہ ایلیگیشن ہے جو غیر ملکی خواتین والی ہے، دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک کڈنیپنگ ہے، رینسم ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ریپ کیا گیا. دونوں الزامات وحید کے اوپر نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ دونوں ڈائریکٹ الزامات نہیں ہیں. جو 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی ہوا ہے تو اس کی بھی کاپی ابھی تک جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. اس فائل کو بھی بڑی مشکل سے لایا جاتا ہے، حالانکہ وہ کورٹ کا معاملات ہو گئے ہوئے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ جس طرح کیس آگے پروسیڈ ہوگا، اب عدالت نے وہ رپورٹ طلب کی ہے دونوں SHO سے کہ وہ رپورٹ پیش کریں کہ وحید طاہر ملزم کہاں ہے، کیسے رکھا گیا ہے، کیا معاملات، اور 20 تاریخ کو رپورٹ طلب کی ہے. بہت شکریہ. غیر ملکی خواتین کی سے زیادتی کرنے والے اور ان کے اغوا کے مقدمے میں ملوث ملزم وحید طاہر کی بازیابی کے حوالے سے جو کیس کی سماعت ہے وہ 20 جولائی کے لیے ملتوی کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 20 جولائی کو اس اہم کیس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے.